الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 تا 14 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لقد کان فی یوسف، البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام میں، وإخوتہ اور اس کے بھائیوں کے واقعہ میں، آیات کئی نشانیاں ہیں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، اذ قالوا جس وقت انہوں نے کہا، یعنی بھائیوں نے کہا، الا یوسف البتہ یوسف، و اخوہ اور اس کے بھائی، احب زیادہ محبوب ہے، الی ابینا ہمارے والد کو، منا بنسبت ہمارے، ونحن عصبہ اور ہم کافی اچھی جماعت ہیں، ان ابانا بے شک ہمارا والد، لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں ہے، اقتلوا تم قتل کر ڈالو، یوسف کو، او اطرحوہ یا پھینک ڈالو یوسف کو، ارضاً کسی زمین میں، یخل لکم خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے والد کی توجہ، وتکونوا من بعدہ اور ہو جاؤ تم اس کے بعد، قوما صالحین نیک لوگ۔ قال قائل کہا کہنے والے نے، منہم ان بھائیوں میں سے، لا تقتلوا یوسف نہ قتل کرو تم یوسف کو، وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو تم یوسف کو، فی غیابۃ الجب کنویں کی گہرائی میں، یلتقطہ اٹھا لے گا اس کو، بعض السیارہ کوئی قافلے والا،
اٹھا لیں گے اس کو کوئی بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ قالوا، بھائیوں نے کہا، یا آبانا، اے ہمارے ابا جان، ما لک، آپ کو کیا ہو گیا، لا تأمنا، ہم سے مطمئن نہیں، علی یوسف، یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کے البتہ خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا، بھیج دیجئے یوسف کو ہمارے ساتھ، غدن، کل کے دن، یرتع، کھائے میوے، ویلعب، اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، یعقوب نے کہا، انی، بے شک، لیحزننی، البتہ مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات، غم زدہ کرتی ہے یہ بات، کہ ان تذہبوا بہ، یہ کہ تم لے جاؤ یوسف کو، وَأَخَافُ، اور میں خوف کرتا ہوں اس بات سے، ان یأکلہ الذئب، کہ کھا جائے یوسف کو بھیڑیا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو۔ قالوا، بھائیوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب، البتہ اگر یوسف کو کھا گیا بھیڑیا، ونحن عصبہ، اور ہم کافی مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، بے شک ہم اس وقت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پہلے یہ بتلایا جا چکا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے، بیٹی کوئی نہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کی 12 بیٹوں سے ہی بنی اسرائیل کی تعداد خاندانوں سے، کنبوں قبیلوں سے نکل کر بستیوں کو اور بہت بڑے جماعت کی شکل اختیار کر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی شادیاں کی۔ آپ کی جو بیوی راحیل تھی، ان کے بدن سے اللہ جل جلالہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام یوسف تھا اور دوسرے کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر راحیل ہی کی بہن سے شادی کی، راحیل کے انتقال کے بعد۔ تو جو ان کی بہن سے شادی کی تھی، تو ان سے اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور آپ نے کئی شادیاں کی تھی۔ غرض یہ کہ دوسری بیویوں کے بدن سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، اور راحیل کے بدن سے اللہ نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام یوسف تھا، دوسرے کا نام بنیامین تھا، اور یہ ان 12 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ 10 بھائی بڑے تھے اور یہ 2 بھائی چھوٹے تھے۔ یہ 2 بھائی چھوٹے تھے اور دوسرے بھائی بڑے تھے۔ تو قدرتی چیز ہے کہ جو اولاد میں، بچوں میں چھوٹے ہوتے ہیں، اللہ والدین کے دل میں ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی شفقت بنسبت بڑوں کے زیادہ ڈال دیتے ہیں۔
تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو سکے، ان کی دیکھ بھال اچھی ہو سکے، ان کی طرف دھیان اور توجہ زیادہ ہو سکے کہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو ان کی طرف دھیان اور توجہ رہے گی تو تربیت اچھی ہو جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بھی قدرتی طور پر ان دو بچوں سے زیادہ محبت تھی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ چھوٹے تھے، دوسرے اس وجہ سے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور یقیناً سوتیلی ماں ہوتی ہے، سگی ماں جیسا پیار تو وہ نہیں دے سکتی، سگی ماں جیسا پیار تو وہ نہیں دے سکتی، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے اور ان کو اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ ان آیات کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعہ میں اللہ نے سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اس واقعہ سے متعلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہود و نصارہ جانتے تھے کچھ نہ کچھ حصہ کہ یوسف کوئی اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، تو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور عرب کے لوگ زیادہ تر ان پڑھ تھے اور جاہل تھے، تو عرب کے لوگ ان کے جلسوں میں، ان کے محافل میں بیٹھا کرتے تھے، تو ان سے کچھ نہ کچھ یہودیوں سے، نصرانیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے سنا ہوا تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت انہوں نے سوال کیا عربوں نے کہ یوسف کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے، یوسف کا واقعہ کیا تھا، یوسف کون تھے، اس کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ میرے اللہ نے سورہ یوسف پوری کی پوری نازل فرما دی، پورا واقعہ ترتیب سے ابتدا سے لے کے انتہا تک اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب والوں کو سارا واقعہ اور قصہ سنایا کہ یوسف کون تھے اور کیا ان کے حالات زندگی تھے، ان کا کیا واقعہ تھا، کیا ان کا قصہ تھا، کیا ان کی حقیقت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر ان کو پورا قصہ سنایا۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ یوسف کے واقعہ میں اور اس کے بھائیوں کے واقعہ میں آیاتن، کئی نشانیاں ہیں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف، جس وقت بھائیوں نے کہا کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے منا، ہماری بنسبت۔ اب ان کو یہ حسد کھا گیا کہ ہم لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم جو ہے گھر کے سارے کام کاج کرتے ہیں، فصلیں کاٹ کر لاتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، پانی کنووں سے نکال کر لاتے ہیں، سارے کام کاج ہم کرتے ہیں، اور ہمارے والد کو ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، گھر کے کام کاج کو کرتے ہیں، تو ہمارے والد کے دل میں ہماری زیادہ محبت ہوتی بنسبت ان دو بھائیوں کے۔ ان سے پیار کیوں ہے، ان سے محبت کیوں ہے، ہم سے محبت کیوں نہیں ہے، ان سے کیوں ہے پیار۔ اب اگر تھوڑا سا یوں سوچ لیتے کہ ان کی والدہ بھی نہیں ہے اور وہ چھوٹے بھی ہیں، تو قدرتی چیز ہے، والد کو ان سے پیار تو ہونا ہی تھا کہ چھوٹے بھی ہیں، تو ہم بڑے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچا کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے اس بات کو سوچنے ہی نہ دیا، تو کہنے لگے ہم کافی اچھی جماعت ہیں، ہمارے والد ہم سے یہ کیوں کہا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اچھی جماعت۔ یاد رکھیے گا 10 سے لے کر 70 تک افراد کی جماعت کو عصبہ کہا جاتا ہے، 10 سے لے کر 70 تک، اور عصبہ ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جو عام لوگوں پر مشتمل نہ ہو، یعنی جو یہ عصبہ لفظ جس جماعت کے لیے، جن افراد کے لیے بولا جاتا ہے، وہ ایسے افراد ہوں جو قد و قامت والے ہوں، طاقتور ہوں، پہلوان نما ہوں، ایسے لوگوں کے لیے عصبہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جو کمزور لوگوں کی جماعت ہوتی ہے اس کے لیے رہت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ رہت ایسے لوگوں کی جماعت تعداد میں تو ہیں زیادہ لیکن کمزور ہے،
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 12 بیٹے اللہ نے ان کو بڑا حسین بنایا، بڑا جمیل بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، طاقتور بنایا، قد و قامت والے تھے، بڑی بڑی چھاتیوں والے تھے، اور بڑے چوڑے سینے والے تھے، اور طاقت میں مضبوط تھے، حسن میں کمال تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم کافی اچھی جماعت ہیں، ہم کافی اچھی جماعت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ ان کی خسر بسر ہو رہی تھی، مشورہ ہو رہا تھا، باتیں ہو رہی تھی کہ کیا ہم سے والد کو محبت کیوں نہیں ہے، جبکہ ہم اتنے طاقتور ہیں۔ ظاہر ہے جو طاقتور ہو اور جو ہے کام، وہ یقیناً سارے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھالتا ہے، جو صحت مند ہو گھر کی ساری ذمہ داریوں کو بھی سنبھالتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جو کام کاج کرتا ہے قدرتی طور پر وہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے، توانائی میں زیادہ ہوتا ہے، اور حسن میں بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو کام کاج کرنے کے عادی نہیں ہوتے، گھروں میں پڑے رہتے ہیں، بس اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اندر جوانی بھی برقرار نہیں رہتی، حسن بھی برقرار نہیں رہتا، طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور چہرے پر وہ خوبصورتی نہیں باقی رہتی جو ایک کام کاج کرنے والے کے شخص پر ہوتی ہے، جو ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے کام کاجوں میں، محنت مزدوری میں۔ تو یہ لوگ ہر وقت محنت مزدوری کے کام کاج کر رہے ہیں، لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، کنوؤں سے پانی نکال کر لا رہے ہیں، تو یہ ہر وقت گھر کے کام کاجوں میں لگے رہتے تھے، اور بڑے قد و قامت والے تھے، اللہ نے بڑے حسین بنایا تھا ان سارے بھائیوں کو۔ تو کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا والد تو البتہ کھلی گمراہی میں ہے، کہ ہم سے محبت نہیں کرتا، ہم سے پیار نہیں کرتا، ساری توجہ ہمارے ان بھائیوں کی طرف رہتی ہے۔ اقتلوا یوسف، قتل کر ڈالو یوسف کو۔ اب آپس میں کہہ رہے کہ یوسف کو قتل کر ڈالو، او اطرحوہ، یا پھینک دو اسے، ارضاً، کسی زمین میں، یوسف کو قتل کر ڈالو یا پھر اسے کسی دور کی زمین میں پھینک ڈالو کہ یہ گھر واپس پہنچ نہ سکے، یا یخل لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ۔ جب یہ ہوگا نہیں تو سارا دھیان ہماری طرف ہو جائے گا، ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، پھر ہمارے بھائی، نہ ہمارا بھائی ہوگا نہ اس کی طرف دھیان ہوگا، تو ہماری طرف توجہ ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم سب کے سب نیک بن جانا۔ یہ گناہ اب یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر ہم نے ایسا کیا، یقیناً اس لیے تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے۔ یہ گناہ کیا تو ہم گناہ گار ہو گئے، لیکن اس کے بعد توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، ہم نیک بن جائیں گے، اپنے والد کی خوب خدمت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اور جو ہے کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ آپس میں ان کی خسر بسر ہو رہی تھی، ان کی مجلس میں یہ آپس میں مشورے ہو رہے تھے کہ یا تو اس کو کسی زمین میں پھینک دیں دور، چونکہ جنگلات تھے، ویرانہ تھا، آج کی طرح آبادیاں تو تھی نہیں، دور درا، اور اس وقت جانور بھی ہوتے تھے، بھیڑیے ہوتے تھے، جنگلی جانور ہوتے تھے۔ تو جس طرح آج کے دور کے اندر جب شہروں میں سڑکوں پر گھر ہوں خاص طور پر، یا شہر میں ہوں لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ باہر نہ نکلنے دینا بچوں کو، اگر باہر نکل گئے تو ہو سکتا ہے کوئی گاڑی والا ان کو کچل ڈالے، کسی گاڑی کے نیچے آ جائے، کوئی جانور ان کو کچل ڈالے۔ گھوڑے چلتے ہیں دیہاتوں میں، جو ہے کھچر چلتے ہیں دیہاتوں میں، گدھے چلتے ہیں دیہاتوں میں ریہڑے لے کر، اور شہروں میں بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں، بس چلتے ہیں، ٹرک چلتے ہیں، تو کاریں چلتی ہیں کہ بچہ کہیں ان گاڑیوں کے نیچے نہ جائے۔ آج کے زمانے میں ان چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر گاڑیاں تو تھی نہیں، ٹرک تو تھے نہیں، ٹرالیاں تو تھی نہیں، اس زمانے کا اندر آبادی کم تھی اور ویرانہ زمینیں زیادہ تھیں، اور ان میں جنگلات ہوتے، جانور ہوتے، تو اس زمانے میں جانوروں کا ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا، اس لیے بچوں کو باہر نکلنے سے والدین بڑے محتاط ہوتے تھے کہ بچے باہر نہ نکلیں، ان کو کہیں جانور نہ کھا جائے۔ تو وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کسی زمین میں پھینک دیتے ہیں دور، تو دور ہو گیا تو پھر گھر تک پہنچ نہیں سکے گا، یا اس کو قتل کر ڈالیں۔ آپس میں جب مشورے ہوئے، قال قائل، کہا ایک بڑے کہنے والے نے، قائل کہنے والا وہ کون تھا؟ ان بھائیوں میں سب سے بڑا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا یہودا، وہ کافی نرم دل تھا اور کافی نیک تھا،
اس نے کہا، ان کو مشورہ دیا، تم یہ کام نہ کرو، لا تقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل نہ کرو۔ یہودا نے کہا والقوہ فی غیابۃ الجب، غیاب کنویں کو، جب گہرا، یا اس کا معنی ایک تاریخ، تو یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ تم اسے ڈال دو کنویں کی گہرائی میں، کنویں کی گہرائی میں، غیابہ کنواں، جب غیابہ گہرائی، جب کنواں، غیابہ گہرائی، اور ایک معنی غیابہ کا تاریک، کہ اسے ڈال دو تم کنویں کی تاریکی میں، ایک معنی یہ کہ ڈال دو تم اس کو کنویں کی گہرائی میں، کہ اوپر یہ باہر نکل ہی نہیں سکے گا، اندھیرے میں رہے گا، خوف سے خود ہی مر جائے گا۔ تو یہ اس نے کہا کہ ڈال دو تم اسے کنویں کی گہرائی میں، یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لے گا اس کو کوئی قافلہ والا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو، باپ سے جدا کرنا ہی چاہتے ہو، جس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دلی طور پر یہودا مطمئن نہیں تھا کہ اس کو دور کر دیا جائے والد سے۔ اس نے کہا کہ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کو قتل نہ کرو، تم ایسا کرو اس کو کنویں میں ڈال دو۔ اب کنویں اس زمانے کے اندر 2-2 3-3 میل کے فاصلے پر ہوا کرتے تھے، اور سڑکوں کے راستوں کے کناروں پر ہوا کرتے تھے، اور بعض کنویں پر ڈول اور رسی بھی ہوتا تھا، اور بعض کنویں پر صرف پاٹ ہوتا تھا، اور ڈول اور رسی کو قافلے والے خود لے کر آیا کرتے تھے۔ انہیں معلوم ہوتا تھا راستوں پر کنویں ملیں گے تو ڈول اور رسی کی ضرورت پڑے گی، تو ڈول ڈالا اور پانی نکال لیا گیا۔ تو یا پھر بعض کنویں پر رسی اور ڈول بھی ہوتا تھا، پاٹ بھی ہوتا، پاٹ تو ہوتا ہی تھا۔ تو راستوں پر اس طرح کنویں رکھے ہوئے تھے، کہنے لگے اس کو کنویں میں ڈال دو تو کوئی قافلہ والا گزرے گا، وہ اس کو لے جائے گا، لے لے گا، اور کہیں دور کسی علاقے میں لے جائیں گے، وہ تو باپ کے قریب آئے گا نا، باپ کو پتہ چلے گا نہیں۔ تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا یا آبانا، اب وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہو گئے، ہاں اس کو کنویں میں ہی ڈالتے، اس کو قتل نہیں کرتے، اس کو کنویں کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں تو قافلے والے اٹھا کر اس کو لے جائیں گے۔ قالوا یا ابانا ما لک، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اے ہمارے ابو جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لا تأمن علی یوسف، آپ ہم پر یوسف کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں، آپ ہم پر یقین اعتماد نہیں کرتے ہو، آپ ہم سے مطمئن نہیں ہو یوسف کے بارے میں، کہ آپ اس کو تنہا چھوڑتے نہیں ہو، ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، جانے نہیں دیتے، نکلنے نہیں دیتے، آپ ہم پر اطمینان کیوں نہیں رکھتے ہو جبکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے محسن ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، کل ہمارا ارادہ ہے، ہم جانا چاہتے ہیں کھیلنے کے لیے، آپ ایسا کیجئے ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے بھائی یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، اور جو ہے میوے، جنگلات تھے تو طرح طرح کے پھل بھی ملا کرتے تھے، تو کہنے لگا ہمارے ساتھ میوے کھائے گا، میوے کھائے گا، یرتا کا معنی میوے کھانا، تو میوے کھائے گا ہمارے ساتھ، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وَيَلْعَبْ، اور ہمارے ساتھ کھیلے گا بھی، آپ ہمارے ساتھ اسے بھیج دیجئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، یعقوب نے فرمایا بے شک البتہ مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات کہ تم اسے لے جاؤ، یہ مجھے غم زدہ کرتی ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ڈر کا اظہار کیا، خوف کا اظہار کیا، کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تم اس کو لے جاؤ۔ یا اس سے یہ بات معلوم ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم میں نہ تھا کہ بھائیوں نے آپس میں کیا مشورہ کیا ہے، لیکن یہ بھی تھا کہ بھائی ان بچوں کے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے، اس لیے ڈرتے بھی تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ حسد رکھتے ہیں، یہ بغض رکھتے ہیں، یہ اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے حضرت جو بھائیوں نے یہ بات کہی کہ آپ ہم پر اطمینان نہیں کرتے، آپ ہم سے مطمئن نہیں ہیں یوسف کے بارے میں، جس سے یہ بات معلوم ہوئی بھائی بھی جانتے تھے کہ ہمارے ابا ان کے بارے میں ہم سے ڈرتے ہیں، اور یعقوب بھی جانتے ہیں کہ یہ بھائی ان کے بارے میں محسن نہیں ہے، اس کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ نقصان کہیں پہنچا نہ دے، حسد کے آگے ایسی ہوا کرتی ہے۔
اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان الشیطان یجری من للانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے خون میں اس طرح گردش کرتا ہے، چلتا ہے جس طرح خون انسان کے رگوں میں گردش کرتا ہے۔ اس طرح شیطانی وساوس، شیطان انسان کے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے، یعنی اس کا ہر وقت وساوس اور انسان کو بہکانا اور گناہ میں مبتلا کرنے کے در پر یہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس وقت ارشاد فرمائی؟ جس وقت آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ ازواج کو بلایا جائے، تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ جب نمازیں پڑھ کر جا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، تو باقی ازواج تو چلی گئی، سب سے گفتگو فرمائی، صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی رہی۔ نبی وہ دیر سے گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کرتے رہے، باتیں کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، کیونکہ رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، اور ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ ترتیب سے تھے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ دور تھا، سب سے آخر میں تھا۔ نبی کریم چاند کی چاندنی تھی، روشنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر آئے باہر چھوڑنے کے لیے، تو دیکھا جس وقت حضرت صفیہ کو رخصت کیا وہ گئی اپنے گھر کی طرف، دو افراد آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ قریب آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ جی ہم فلاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی، یہ میری بیوی صفیہ تھی، تو یہ میرے پاس تھی، تو میں نے یہاں ان کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں جس کو ابھی تم نے دیکھا ہے جاتے ہوئے۔ وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اچھا کیا ہمیں بتلا دیا، ورنہ ہمارے دل میں طرح طرح کے وساوس آتے کہ آپ مسجد نبوی میں اعتکاف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عورت کون تھی جو تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی، ان الشیطان یجری للانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، اس طرح شیطان دوڑتا ہے۔ اب شیطان یقیناً انسان کا دشمن ہے، وہ وساوس وہم کے اندر مبتلا انسان کو کرتا ہے، اور انسان ان وہم میں مبتلا ہو کر گناہ گار ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں بہتان لگا کر۔ اس لیے وضاحت فرما دی کہ تاکہ یہ لوگ گناہ گار نہ ہو، تو پوچھنے والوں کو بھی اگر کسی چیز کا اندیشہ ہو کہ ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، تو بہتر ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کسی الزام تراشی کا یا کسی برے وہم کا اگر اس کے اندر خدشہ آ رہا ہے تو پوچھ لیا جائے، وضاحت کر لیا جائے، بھائی آپ نے یہ کام کیا اس کی کیا حقیقت ہے، یا فلاں خاتون آپ کے پاس تھی اس کی کیا حقیقت ہے، تو اس چیز کے بارے میں وضاحت کر لی جائے تاکہ نہ خود گناہ گار ہو نہ دوسرا شخص گناہ گار ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں کے پیچھے شیطان کے وساوس تھے، اس لیے فرمایا۔ تو آخری آیت کریمہ، تو بھائیوں نے کہا قالوا لئن اکلہ الذئب، البتہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، ونحن عصبہ، اور ہم کافی مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تو ہم تو اس وقت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر، اے ہمارے ابا جان، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم مضبوط ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کیسے کھا سکتا ہے بھیڑیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ واقعہ مزید آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ کل وضاحت کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔